جی ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا خواب ہمیں عثمان ندیم صاحب نے ساہیوال سے بھیجا ہے. لکھتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم اپنے پرانے گھر کو چھوڑ کر کسی نئی جگہ پر نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں. گھر کا سامان ہر طرف بکھرا پڑا ہے اور سامان کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، بتائیے گا. بہت شکریہ. دیکھیں، اگر تو یہ خواب پسندیدہ اوقات یا ایسے اوقات جو بڑے معنی ہوتے ہیں، میں کیلولہ جس وقت انسان کرتا ہے، یا رات کے پچھلے پہر جو خواب 12 بجے کے بعد آتی ہے یا سحری کے قریب آتی ہے، یا اشراق پڑھ کے بندہ لیٹا ہے، تو اس وقت جو خواب آتی ہے تو اس میں بڑا پیغام و رہنمائی ہوتی ہے. عام طور پہ جو معبرین نے اس کا معنی بیان کیا گھر کو بدلنا، یہ گویا کہ شریک حیات کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یا تو قد ثانی کر رہا ہے، یا پچھلی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے اور نہیں کا راستہ ہے، یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ڈیورس تک نوبت چلی گئی. تو عام طور پہ گھر چینج کرنا، اور گھر کا نظام منتشر ہے، بکھرا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از ایٹ سکسز اینڈ سیونز ان دا روم. ہر شے جو ہے وہ تتر بتر ہے، منتشر ہے. تو یقیناً جس وقت انسان ایک نیا زندگی کا سفر شروع کرتا ہے، نئے پارٹنرز، لائف پارٹنر مل جاتے ہیں، یا نیا ایک نظام شروع ہوتا ہے، تو اس میں پھر محنت کرنی پڑتی ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کو نئے سرے سے جو ہے مستحکم کرنے کے لیے. تو یہ اس میں یہی اشارہ ہے کہ وہ جو نئے پارٹنر تجارتی پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، کوئی کاروباری لین دین کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی نیا بزنس شروع کرنے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ لائف پارٹنر کے چینج کرنے کی طرف اس میں اشارہ ہوتا ہے. تو اگر اس صورتحال سے وہ فارغ البال ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں، تو کوئی تجارتی پارٹنر ہے، اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کہ نیا ساتھی مل رہا ہے. تو ابتدا میں کمی بیشی تو ہوگی، لہٰذا پھونک کے قدم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پہ جو ہے وہ مدد بھی طلب کی جائے. جیسے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ نماز کے بعد جو ہے وہ کم از کم 3 دفعہ یہ دعا مانگی جائے: اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک. یہ دعا جو ہے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، یہ 3 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور لازمی اپنا صبح و شام حصار بھی کریں. گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. گھر میں داخل ہوں تو پھر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو اس کو پڑھے، اور درود شریف کی ذرا اس دوران زیادہ کثرت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، جلدی سے ان سے سرخرو کریں، اور وہ ایک نارمل اور آئیڈیل اور ایک پاکیزہ زندگی جو گزارنے ہیں اس کے وہ قابل ہو سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی عثمان ندیم صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس خواب کو اگر سامنے رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو نئے تعلقات آ سکتے ہیں، بلکہ وہ چاہے ازدواجی ہوں، کاروباری ہوں، جیسے بھی ہوں، آپ ان میں اپنے آپ کو تھوڑا سا کنسرنڈ رکھیں اور خیال کریں کہ وہ بہتر طریقے سے انجام پائیں.